دوستوں، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ یعنی ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ لیکن دوستوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے ایسا کر دیتا ہے جیسے کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو گیا، یا کوئی مر گیا، اس کا جنازہ تیار ہے اور وہ اچانک سے جی اٹھتا ہے، یعنی زندہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ایسے بہت سارے واقعات دنیا میں پیش آتی رہی ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم کچھ ایسے ہی واقعات پر نظر ڈالیں گے جس میں مردے کو غسل دے دیا گیا تھا اور نماز جنازہ بھی ہو گئی تھی، پھر اچانک اللہ کی قدرت سے مردہ زندہ ہو گیا۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اس پیاری سے چینل کو سپورٹ کریں۔ دوستوں، مردے کے زندہ ہونے والا جو پہلا معاملہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ شکر چوڑ کے۔ دوستوں، مردے کے زندہ ہونے کا جو پہلا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں وہ شکر گڑھ کے نوائی قصبہ عیسیٰ چوک میں پیش آیا۔ دوستوں، جمعے کے دن ایک نوجوان لڑکے کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ لیکن دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس لڑکے کی کرنٹ لگنے سے موت ہوئی تھی اس لڑکے کو غسل دے دیا گیا اور لوگوں نے ماتم پرسی بھی کر لی، یہاں تک کہ اس کا جنازہ بھی رات 8:30 بجے تیار کر دیا گیا تھا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں لوگ میت کو دفن کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں میت کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ میت کو پسینہ آتا دیکھ وہاں پر موجود سارے لوگ حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا۔ ڈاکٹرز نے جانچ پڑتال کے بعد یہ کنفرم کیا کہ یہ آدمی زندہ ہے۔ وہاں کے سارے لوگ اللہ کا یہ کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو گیا۔ پیاری دوستوں، آپ بھی کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں۔ دوستوں، مردے کے زندہ ہونے کا دوسرا معاملہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ دوستوں، کراچی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد جب اس کی ماں روتے بلکتے اس کے پاس پہنچی تو وہ آدمی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے ماں کو سینے سے لگا کر رونے لگا اس کی ماں بھی اپنے بیٹے سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ دوستوں، جی ہاں، یہ سچا واقعہ ہے۔ کراچی میں بھی ایک شخص اس طرح سے زندہ ہو گیا تھا۔ دوستوں، مردہ کے زندہ ہونے کا واقعہ، ایسے معاملے کئی بار پیش آ چکے ہیں۔ دوستوں، آج سے 4000 سال پہلے دفن ہوئے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، تاکہ اللہ اسے زندہ کر دے اور تاکہ ہم اس سے موت کا کچھ حال سن سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پاس ہی میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ فرما دیا۔ اس کے بعد جب وہ قبر سے باہر نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے ندا سنی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے، اس لیے ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اس دنیا سے گزرے ہوئے 4000 سال کی مدت ہو چکی ہے، لیکن آج بھی موت کی کرواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے۔ پیاری دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس سے ہم سب کا
واسطہ ضرور پڑنا ہے۔ ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستوں، آئیے ہم آپ کو ایسے ہی ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستوں، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب ایک فیشن کرنے والی لڑکی کو دفن کر دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کیسی تھیں، پھر ان آوازوں کی داد رسی پر کیسا قدم اٹھایا گیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل پورا آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا، ایک شخص قبر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے ایسی آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا یہ میرا وہم ہے اور میرا خیال ہے کوئی آواز نہیں، لیکن جب اس نے مسلسل یہی آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں گیا اور ان لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں اور اس آواز کو سنیں۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ گئے اور انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ سچ میں یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین کرنے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ سب لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول دی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر سے اس کے کپڑے لے آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہن لیا اور چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر وہ ایک کمرے میں چھپ گئی اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کمرے کے اندر قید کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن قبر کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل والا شخص ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور وہ کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال نہ اس پر خال، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں
بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس وجہ سے میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اس قدر خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے لپسٹک لگا کر غیر مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے میرے چہرے پر اب ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اب اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تیرے انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے، کھینچ لیے گئے اور میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو وہ دوبارہ مر چکی تھی۔ لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوستوں، اس حکایت میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رکھے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔